بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 سال قبل اگست 1995 کا واقعہ ہے۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے۔ بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا۔ لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ عورتیں چلا رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں۔ ادھر اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زاروں قطار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں جن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر، ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، فائر! سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بیک وقت گونجیں، لیکن اس کے مقابلے میں انسانوں چیخوں کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں برسنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھیں۔ بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھیں، بیوہ ہو رہی تھی، دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون جسموں کے چھیتڑے اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئیں۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ، سسکتے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈھال ان مسلمان عورتوں کی جانب جو میدان کے چار جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھیں۔ انسانیت کا وہ ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا پہرہ طاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں، بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سربرینیکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں ہی پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربرینیکا واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکریٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجئے، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان
اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران میں بوسنیا کے شہر سربرینیکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملاڈیچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ اگست 1995 سے اگست 2023 تک 28 سال گزر گئے۔ آج بھی مہذب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین آج تک جاری ہے۔ آج بھی سربرینیکا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ گو کہ بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیاں بھی مانگی گئیں، مگر ہائے اس دودھ پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گلہ؟ ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا؟ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے؟ یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، بہینہ ہمیں بھی یاد دلاتے رہنا ہوگا۔ نام نہاد مہذب معاشروں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو روزانہ پھول ضرور بھیجیں، مگر خدارا ایسی تحریریں ضرور بھیجیں جس سے ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہو۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کبھی اپنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو، اور اپنی جنگیں اپنے ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہیں۔